تاریخ امت مسلمہ۔ ابتدائے کائنات تا خلافت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ اس کتاب کی تقریض شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور اس کتاب کو کی تحقیق و ترتیب مولانا محمد اسماعیل ریحان نے دی، جو کہ جامعۃ الرشید کراچی میں تاریخ اسلام کے استاذ ہیں۔ اس کتاب کے مقدمہ میں شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں، عرصہ دراز سے جب کوئی شخص یہ پوچھتا تھا کہ اردو میں مسلمانوں کی تاریخ پر سب سے زیادہ مستند کتاب کون سی ہے، تو جواب دینے میں بہت تامل ہوتا تھا۔ اس لیے نہیں کہ تاریخ پر کوئی کتاب موجود نہیں تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ تاریخی روایات کے ملبے سے گوہر مقصود تلاش کرنے کا کام بہت بڑی محنت کا متقاضی تھا، اور مروجہ تواریخ اس باب میں کمزور ضرور تھی۔ جناب مولانا معین الدین ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب یقیناً قابل قدر ہے، جس کی بنا پر میسر کتابوں میں اس کی طرف نظر سب سے پہلے جاتی ہے۔ اس طرح مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی صاحب کی تاریخ اسلام بھی بہت مشہور ہے، لیکن ان دونوں میں روایات کی تنقیح مطلوب معیار کی نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ علم تاریخ کو باقاعدہ علم کی صورت دینے کا صحرا مسلمان علماء کے سر ہے۔ اس موضوع پر جن حضرات نے کتابیں لکھیں ان میں امام محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ الامم والملوک بعد کے مورخین کا سب سے بڑا ماخذ رہی ہے، لیکن جس طرح محدثین نے ابتدا میں اپنا فرض منصبی یہ قرار دیا تھا کہ وہ پہلے ایک دن ان تمام روایات کو جمع کر دیں، وہ پہلے ایک مرتبہ ان تمام روایات کو جمع کر دیں جو انہیں سند کے ساتھ پہنچی ہیں، اس کے بعد جرح و تعدیل کے ائمہ اور حدیث کے نقاد آئے تو انہوں نے ان تمام اسانید کا روایتاً و درایتاً جائزہ لے کر یہ بات تقریباً متعین کر دی کہ ان میں سے کون سی حدیث روایتاً و درایتاً مستند اور قابل اعتبار ہے اور کون سی ناقابل اعتبار۔ اس طرح حدیث کا علم پوری تحقیق کے ساتھ مدون ہو گیا، جس کی اسنادی حیثیت ائمہ حدیث کے اقوال و اسماء اور رجال کی کتابوں سے بآسانی پہچانی جا سکتی ہے۔ علم تاریخ میں یہ کام کچھ حضرات مثلا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے شروع تو کیا، لیکن اسی پوری طرح پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو روایات تاریخ کی ابتدائی کتابوں اور بالخصوص تفسیر طبری رحمہ اللہ میں آ گئی تھیں، بعد کے حضرات نے فی الجملہ انہی پر اعتماد کیا، حالانکہ حافظ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی دیانت و امانت اور صاف گوئی کے ساتھ اپنی تاریخ کے شروع ہی میں یہ فرما دیا تھا کہ عربی عبارت تاریخ طبری کی اس کا ترجمہ، میری اس کتاب میں جو بھی روایت ایسی ہو جسے پڑھنے والا عجیب سمجھے یا اس کا سننے والا اسے برا سمجھے کیونکہ اس کی صحت کی کوئی وجہ سمجھ میں نہ آتی ہے، تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں لائے بلکہ اسے کچھ نقل کرنے والوں سے لیا گیا ہے، ہم نے تو وہ خبر اسی طرح پہنچا دی ہے جس طرح وہ ہم تک پہنچی۔ اس سے صاف واضح ہے کہ امام طبری رحمہ اللہ کا اصل مقصد روایات جمع کرنا تھا، ان میں کون سی غلط اور کون سی صحیح ہے اس کی تفصیل میں جانا ان کے مقاصد تالیف سے باہر تھا، اور اس میں غلط اور صحیح کا امتیاز کرنا انہوں نے اپنے بعد اہل علم و نقد کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ روایات کی چھان پھٹک کا یہ کام کلی طریقے سے پھر نہ ہو سکا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ کے نام پر ایسی باتیں مشہور ہو گئیں جو نہ صرف روایت و درایت کے لحاظ سے غلط تھی بلکہ ان سے قرون اولیٰ کی جو تصویر سامنے لائی گئی وہ ان کے مجموعی کردار کے لحاظ سے کسی طرح مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ اور اسی کی بنا پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشاجرات کے سلسلے میں
غلط بلکہ گمراہانہ نظریات پھیل گئے جو ایک طرف افراد اور دوسری طرف تفرید کے حامل تھے۔ اس لیے یہ علماء امت کے ذمہ قرض تھا کہ وہ تاریخی روایات کی چھان پھٹک کر کے ایک ایسی تاریخ مرتب کریں جس میں نقل محض کے بجائے تحقیق و تفتیش کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے حتی الامکان صرف صحیح روایات کو بنیاد بنایا جائے اور غلط یا ضعیف روایتوں کی تردید کی جائے۔ لیکن اس قرض کو اتارنے کے لیے اعلیٰ قابلیت، نہ صرف تاریخ بلکہ احادیث و آثار اور اسماء الرجال پر گہری نظر، اور اس سب کے ساتھ اعتدال و توازن اور عقیدے کی پختگی اور عزم و ہمت اور استقلال کے ساتھ کام کرنے کا طویل وقت درکار تھا۔ اس لیے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ قرض کون اتارے گا۔ کچھ عرصہ پہلے جامعۃ الرشید کے تاریخ کے استاذ مولانا محمد اسماعیل ریحان صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ تاریخ پر اس قسم کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس خبر سے ایک طرف خوشی بھی ہوئی اور دوسری طرف یہ تردد بھی کیا کہ وہ اس کام کا حق ادا کر سکیں گے۔ لیکن اس فاضل نوجوان نے چند ہی سال کے بعد اپنے اس کارنامے کی 3 جلدیں تاریخ امت مسلمہ کے نام سے میرے پاس بھیجیں۔ آج کل اسفار و اشغال کے ہجوم میں مجھے اپنے شوق کی کتابیں پڑھنے کا موقع بہت کم ملتا ہے، لیکن اس کتاب نے مجھے کچھ عرصے کے لیے گرفتار کر لیا۔ میں نے خاص طور پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک حالات بے کتاب باستعیاب دیکھی ہے، اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے تاریخ امت اسلامیہ کے اس نازک دور کے بارے میں انہوں نے جس طرح روایات کی تحقیق کر کے اس جھاڑ جھنکاڑ سے حقیقت کا استخراج کیا ہے، وہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خصوصی فیضان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بلا استثناء امت کے وہ عمائد ہیں جنہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد افضلیت کا وہ مرتبہ حاصل ہے جو کسی بڑے سے بڑے ولی اللہ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ الصحابہ کلہم عدول محض ایک اندھا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی گواہی قرآن کریم اور احادیث نبویہ علی صاحبہ السلام نے دی ہے۔ جو حضرات ضعیف روایتوں کی بنیاد پر بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان طعن دراز کرتے ہیں، وہ در حقیقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بدگمانی کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَيُزَكِّيهِمْ کا جو فریضہ اللہ تعالیٰ نے سونپا تھا اور جس کا ذکر قرآن کریم نے 4 مقامات پر فرمایا ہے، معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ادائیگی میں ناکام رہے اور انہیں حب اقتدار اور حب مال سے خالی نہ کر سکے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تزکیہ کے بارے میں قرآن و سنت کے واضح ارشادات کے مقابلے میں کمزور تاریخی روایات پر اعتماد کرنا عقل و انصاف کی کسی منطق پر پورا نہیں اترتا۔ کہا جاتا ہے کہ جن کمزور راویوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تنقید کے بارے میں ناقابل اعتماد قرار دیا جاتا ہے، انہی پر تاریخ کے دوسرے واقعات کا دار و مدار ہے، اور اگر ان کی روایات کو ناقابل اعتماد قرار دیا جائے تو پوری کی پوری تاریخ کو رد کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ بات کہنے والے اس بدیہی حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ زندگی کے عمومی واقعات جن سے نہ کوئی عقیدہ متاثر ہوتا ہے، نہ کسی مسلم حقیقت کی نفی ہوتی ہے، اور نہ راوی کے اپنے نظریات کی تائید ہوتی ہے، ان میں کسی کمزور راوی کی بات فی الجملہ قابل قبول ہو سکتی ہے۔ لیکن جب وہی راوی اپنے کسی باطل نظریے کے واضح اور مخفی انداز میں تائید کے لیے کوئی ایسا قصہ بیان کرتا ہے جو کسی مسلم حقیقت کے خلاف ہو، تو اس کی بات کو کیسے تسلیم کر لیا جائے؟ اس کی مثال یہ ہے، آپ اخبار میں روزانہ اس قسم کی خبریں پڑھتے ہیں، فلاں مقام پر ٹرین کا کوئی حادثہ ہو گیا، فلاں جگہ بس الٹ گئی، فلاں جگہ سردی شدید ہو گئی، تو آپ کو اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اخبار کا یہ رپورٹر کتنا قابل اعتماد ہے۔ لیکن اگر وہی رپورٹر ملک کی کسی ممتاز شخصیت کے بارے میں جسے بحیثیت مجموعی شریف سمجھا جاتا ہو یہ خبر دے کہ اس نے فلاں سے رشوت لی ہے، تو ایک عام انسان بھی خبر کو درست باور کرنے سے پہلے رپورٹر کی سچائی اور اس کے رجحانات کا جائزہ ضرور لے گا، اور مضبوط شواہد کے بغیر اس کی خبر پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ بدیہی قاعدہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں فراموش کر دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں کوئی کمزور سے کمزور راوی بھی کسی صحابی کی طرف کوئی بدعملی منسوب کرے تو اسے ضرور صحیح سمجھو، اور اس کے حالات و نظریات کی تحقیق ممنوع ہے۔ مولانا محمد اسماعیل ریحان صاحب جو تاریخ امت اسلامیہ کو جنہوں نے ترتیب دیا اور جمع کیا،
اس کتاب میں مذکورہ بالا اصول کو جس محققانہ انداز میں مد نظر رکھ کر قرون اولا کی تاریخ مرتب کی ہے وہ ان کا تجدیدی کارنامہ ہے۔ اس کام کے لیے انہوں نے کام میں مواد کو چھان کر اور ہر طرح کی روایات کا دقتے نظر سے جائزہ لے کر واقعات کو اس منطقی ترتیب سے بیان کیا ہے کہ ان میں کوئی خلا محسوس نہیں ہوتا۔ دوسری تواریخ کی طرح فاضل مؤلف نے اس تاریخ کو بھی حضرت آدم علیہ السلام اور پچھلے انبیاء کرام سے شروع کیا ہے، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، خلفائے راشدین، خلافت بنو امیہ اور خلافت بنو عباس کے حالات موجودہ 3 جلدوں میں بیان فرمائے ہیں۔ تاریخی حالات کے علاوہ ہر دور کی ممتاز علمی اور دینی شخصیات کا بہترین تعارف کرایا ہے، جس سے پڑھنے والے کو معلومات کا مستند ذخیرہ حاصل ہوتا جاتا ہے۔ عام طور سے ہماری موجودہ تواریخ بادشاہوں کے حالات اور جنگی مہمات پر زیادہ زور دیتی ہیں۔ اس دور کے معاشی، معاشرتی، ترقیاتی اور تمدنی حالات کا بیان اہتمام کے ساتھ نہیں ہوتا۔ فاضل مصنف سے گزارش ہے وہ اپنی تاریخ میں اس پہلو پر بھی خصوصی توجہ دیں۔ اس کتاب کا ایک اور اچھا پہلو یہ ہے کہ اس کا نام تاریخ اسلام کی بجائے تاریخ امت مسلمہ ہے۔ تاریخ اسلام نام رکھنے سے شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ تاثر ابھرتا ہے کہ تاریخ میں جو کچھ بھی ہے وہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اس کے نتیجے میں بہت سے بادشاہوں کا کردار بھی اسلام کی طرف منسوب ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس تاریخ امت مسلمہ کے عنوان ہی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے اور ان کے ہر عمل کو اسلام کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ بہرکیف اس جلیل القدر تالیف پر ہم مولانا محمد اسماعیل ریحان صاحب کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے امت مسلمہ کی لائبریری کے ایک بہت بڑے خلا کو پر کیا ہے جو کم ترک الاول للآخر کا مصداق ہے۔ ہماری رائے میں یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کا عربی اور انگریزی میں بھی ترجمہ ہونا چاہیے۔ ابھی 3 جلدیں منظر عام پر آئی ہیں اور فاضل مؤلف آگے کا حصہ بھی لکھ رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ہاتھوں عصر حاضر کا یہ عظیم کارنامہ بخیر و خوبی پورا فرمائیں، آمین۔